अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, ये बीएस नर्सिंग स्टूडेंट्स से, जितनी भी स्टूडेंट्स है, बीएस नर्सिंग स्टूडेंट हो या और भी मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है ना, उनकी जितनी भी स्टूडेंट्स है, ये उनका सबसे पहला लेक्चर है। सही है। तो ये बीएस नर्सिंग का ये केएमयू की जो सिलेबस है उसके मुताबिक मैं जाता हूँ। सही है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितना इजी हो सके मैं आपको इजी एक्सप्लेन कर सकूं। सही है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सही है। तो आगे चलते हैं। ये जो हमारा जो आज वाला जो वीडियो है ना, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि एनाटमी फिजियोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं, इनका ताल्लुक जानेंगे कि एनाटमी और फिजियोलॉजी के दरमियान क्या ताल्लुक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से बना हुआ है और जिस तरह तो जो ना हम बड़ा वजूद बन गया। सही है। ये किस तरह बन गया, एनाटॉमिकल पोजीशन को जानेंगे और बॉडी के प्लेन्स को जानेंगे इसमें, और इसमें जितनी अब हमारी बॉडी में जितनी भी क्यूविटीज है ना, बॉडी क्यूविटीज, उन सारों को जानेंगे। सही है। और बॉडी की जो रीजन है, क्वाड्रेंट है, वो जानेंगे, और इसमें जो ऑर्गन्स मौजूद है वो जानेंगे, और क्वाड्रेंट और ये क्यों हम पढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर लूंगा कि अपने साथ प्लीज एक बॉल पॉइंट और कागज ले लो। मैं जो एक्स्ट्रा बातें करता हूँ ना, तो वो अपने साथ लिख के। सही है। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखे, प्लीज जरूर देखे, क्योंकि जितनी भी स्टूडेंट है ना, वो ये देखेंगे, देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि उसके साथ कितना इल्म आ गया है। सही है। तो आगे चलते आ जाए। साइंस एंड बायोलॉजी। सबसे पहले अगर आप तो जनाब जो भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो साइंस के ब्रांचेज होते हैं। तो सबसे पहले साइंस को जानना जरूरी है कि साइंस क्या चीज है। द नॉलेज विच ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, वो इल्म जो मुशाहिदात और तजुर्बात के जरिए हासिल हो जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइंस। जितने भी इल्म है ना, क्योंकि इल्म जो साइंस होता है ना, वो मतलब जो जितनी भी साइंस का जो इल्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो तजुर्बात होते हैं ना, सही तजुर्बात और सही मुशाहिदात, उस पे ये डिपेंड करता है, उसका ही निसार इन चीज़ों पे है। अगर साइंस जो लोग कहते हैं कि यार हम साइंस पढ़ते हैं और उसका मुशाहिदा भी गलत, तो जाहिर सी बात है कि उसका तजुर्बा गलत होगा। तो तजुर्बा और मुशाहिदात अगर ये दोनों सही होंगे और सारा दुनिया इसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये सही कह रहा है, तो इसको हम कहते हैं साइंस। साइंस को इस तरह भी कह सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जितना भी यूनिवर्स है ना, कायनात, कायनात हमारे इर्द गिर्द जो हम चीज देखते हैं और महसूस करते हैं, इसको हम कहते हैं साइंस। कायनात कहते हैं, सॉरी, कायनात कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स के बारे में साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके आप लोग जानते हो पहले से, आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जनाब बिल्कुल स्टूडेंट्स हो ना, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, तो आपने मेट्रिक और ये एफएससी सब में पढ़ा हुआ है कि साइंटिफिक स्टडी किसको कहते हैं, मुशाहिदात होते हैं, उसमें हाइपोथेसिस डिडक्शन होते हैं, उसमें थ्योरी एक्सपेरिमेंट सारी चीज आ जाते हैं ना, फिर ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ बन जाता है। तो कायनात के बारे में साइंटिफिक तरीके से मुतालिया को हम क्या कहते हैं, साइंस। साइंस के बारे में बाज औकात तो जन एमसीक्यूज आते हैं, तो आओ वो आके तो इधर एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लातीन जबान से लफ्ज अखज हुआ है। साइंस का जो लफ्ज है वो लातीन जबान से अखज हुआ है। कौन से लफ्ज से? लातीन में साइंस को क्या कहते हैं, साइंशिया। साइंशिया मींस नॉलेज। नॉलेज किसको कहते हैं, जानना, किसी चीज को अच्छे तरीके से जानने को हम इल्म कहते हैं, इल्म कहते हैं। द नॉलेज ऑफ साइंस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। और जी साइंस का जो इल्म होता है ना, इसको हम कुदरत का फलसफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुदरत का फलसफा, क्योंकि हम इसमें तो जो ना कुदरत, ये मतलब जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं और जो महसूस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कायनात। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंस तो जो ना ये हकाइक पे, सही हकाइक जो होते हैं ना, सही, उस पे ये इन्हिसार करते हैं। एंड फोकस ऑन नेचुरल वर्ल्ड, और इसका जो फोकस होता है ना, इसका फोकस क्या चीज होता है, इर्द गिर्द जो हमारे इर्द गिर्द जो कायनात है, क्योंकि हम इस कायनात में रहते हैं और ये कायनात से हम तो जो ना क्या के लेते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं। एंड स्टडी देम थ्रू साइंटिफिक मेथड, और जितनी भी साइंस इल्म होता है ना, वो हम साइंसी तरीकों से पढ़ते हैं। साइंसी तरीके क्या चीज़, ऑब्जर्वेशन से लेकर तो जना ये प्रिंसिपल लॉ और ये इस तक तो जना आप पहले से जानते हो। अब आते साइंस। साइंस ये साइंस है। सही है। ब्रांचेस ऑफ साइंस, अभी हम साइंस की शाख पढ़ते हैं।
یہ بایولوجی نہیں، یہ سائنس ہے، صحیح ہے. تو سائنس کی جتنی بھی شاخ ہے وہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، جیولوجی، اسٹرانومی. تو سب سے پہلے ہم بایولوجی میں، کیونکہ صرف جو چیز ہمارے لیے تو جو نا وہ اہم ہوتا ہے نا، وہ صرف ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. بایولوجی دی سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف اور لیونگ آرگینزم. جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں نا، جاندار زندگی کون گزارتا ہے؟ جاندار گزارتے ہیں نا. تو ہم جاندار یا زندگی کے بارے میں سائنسی طریقے سے جو اسٹڈی کی جاتی ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایولوجی کہتے ہیں. دی ورڈ بایولوجی از ڈیرائیوڈ فرام ٹو گریک ورڈز. یہ دو یونان زبان کے الفاظ سے اخذ ہوا ہے. ایک ہے بایوس، اس کا مطلب ہے لائف، زندگی. لوگس مطلب اسٹڈی، مطالعہ کرنا. جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں نا، یہ میں آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں، صحیح ہے. یہ تین ورڈ، اس کے الگ الگ معنی ہیں. لوگس کا معنی مطالعہ بھی ہے، علم بھی ہے، اور کنورسیشن، بحث مباحثہ بھی ہے. تو میں آپ کو آسان طریقے سے یہ بتاتا ہوں. جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں نا زیادہ، اس کے پاس علم آ جاتا ہے. جب علم آ جاتے تو وہ دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کر سکتا ہے، صحیح ہے نا. یہ ہم نے شارٹ سا مطلب شارٹلی ایکسپلین کیا اس کو، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور سائنس کیا ہے؟ انفائنائٹ ہے، صحیح ہے. ابھی آپ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اناٹمی. اناٹمی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اناٹمی ڈیفینیشن: اناٹمی از دی برانچ آف بایولوجی. اناٹمی یہ بایولوجی کا ایک شاخ ہے which deal with the study of human body structure اور body parts and its relationship. جس میں اناٹمی میں ہم پڑھتے ہیں انسان کے جسم کے جتنی بھی ساخت ہیں. ساخت مطلب پارٹس، حصے مطلب آرگنز، سسٹم، یہ ساروں کو ہم اس میں پڑھتے ہیں. اور اس کے درمیان تعلق، اس کا تعلق اناٹمی میں تعلق سے کیا مطلب ہے؟ اناٹمی میں تعلق سے یہ مطلب ہے کہ ہمارے فار ایگزامپل لیور ہو گیا، جگر ہو گیا، تو جگر سے اوپر کیا چیز ہے؟ اس کے لیٹرلی کیا چیز ہے؟ اس کی نیچے کیا چیز موجود ہوتے ہیں؟ کون سے نروز ادھر جاتے ہیں، کون سے آرٹریز جاتے ہیں، کون سے وینز جاتے ہیں ادھر، صحیح نا. ان ساروں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ریلیشن شپ. تو اناٹمی بایولوجی کا وہ شاخ ہے جس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انسان کے جسم کی ساخت پڑھتے ہیں. ساخت مطلب حصے پڑھتے ہیں، حصے مطلب آرگن اینڈ سسٹم پڑھتے ہیں، صحیح ہے. جب آرگن اکٹھے ہو جائے اور ایک خاص کام ادا کر سکے، اس کو ہم سسٹم کہتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھتے ہیں. اناٹمی آپ اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہو کہ اناٹمی از دی برانچ آف میڈیکل سائنس. یہ میڈیکل سائنس کا ایک شاخ ہے. آپ کہو گے کہ اوپر بایولوجی لکھا اور نیچے میڈیکل سائنس، تو ایک ہی بات ہے کہ بایولوجی کیا، بایولوجی سائنس کا ایک شاخ ہے. اور سائنس اور اناٹمی میں ہم اناٹمی جو پڑھتے ہیں نا، یہ میڈیکل طب سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ہم نے ادھر میڈیکل سائنس کا لفظ استعمال کیا. which deal with the study of structure of an organism. جس میں ہم ایک جاندار کے ساخت کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو اناٹمی related to structure. always remember، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. if someone ask about you anatomy، اگر کوئی آپ سے کہے کہ اناٹمی کے بارے میں کہے کہ یار مجھے اناٹمی کا ڈیفینیشن کر لو، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ کوئی بھی آ جائے باہر سے کلاس کو تو کہتے ہیں ہاں what is anatomy، what is anatomy. تو سب سے اگر اناٹمی کا کلاس ہو تو سب سے پہلے اناٹمی کا ڈیفینیشن پوچھیں گے آپ سے. تو آپ صرف یہ کہو گے کہ اناٹمی، سو یو تھنک اباؤٹ اسٹرکچر. تو آپ کا تو یہ نا ہمیشہ کیا یاد رکھنا، اناٹمی اگر آپ سے کوئی پوچھے ساخت، کیا ساخت. دی ورڈ اناٹمی از ڈیرائیوڈ فرام گریک ورڈ. یہ لفظ اناٹمی تو یہ نا، یہ اناٹمی کا لفظ یونان زبان سے اخذ ہوا ہے. اناٹومی جس کا مطلب ہے ڈائسیکشن. ڈائسیکشن کسی چیز کو کاٹنا. کس طرح اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں نیچے. اناٹمی یہ اینا مین اب، ٹیموس یا ٹوموس مین کٹنگ، کٹ کرنا، صحیح ہے. تو ڈائسیکشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ڈائسیکشن نیو لفظ آ گیا آپ کے لیے. تو a principal technique used to isolate، یہ ایک خاص اصول کے مطابق ایک طریقہ کار ہے، اس کے اپنا کچھ اصول ہے. تو یوز ٹو آئسولیٹ جس کو ہم استعمال کرتے اور الگ کر دیتے ہیں. اینڈ اسٹڈی the structural component or parts of human body. انسان کے جسم کی جتنی بھی ساخت ہے یا جتنے بھی حصے ہیں نا، اس کو ہم خاص طریقے سے، ایک خاص طریقہ ہے ڈائسیکشن، اس کو ہم استعمال کر کے اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسیکشن. اناٹمی could be animal. سو اناٹمی یہ انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے، جانوروں کا بھی ہو سکتا ہے، اور پلانٹس کا بھی ہو سکتا ہے. مگر ادھر جو ہم پڑھتے ہیں وہ صرف اور صرف ہیومن اناٹمی پڑھتے ہیں. تو آ جائے فزیالوجی. فزیالوجی جانتے کہ فزیالوجی کیا چیز ہے؟ فزیالوجی از دا برانچ آف بایولوجی. فزیالوجی بھی بایولوجی کا ایک شاخ ہے which deal with the study of normal function of human
آپ لیونگ آرگینزم یا لیونگ آرگینزم باڈی اور آرگنز، اس میں آپ ایک استعمال کر سکتے ہو. صحیح ہے. فزیالوجی بایولوجی کا وہ شاخ ہے جس میں ہم انسان کی جس میں ہم جاندار کی جسم کی اجزاء یا جتنے بھی آرگنز ہیں نا ان کی نارمل فنکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ اسٹڈی آف فنکشن اس کا ہیومن باڈی فنکشن اس کا فزیالوجی، ڈیفینیشن صحیح نہیں ہوا کیونکہ آپ فزیالوجی آپ سے فزیالوجی کا پوچھا ہے، فزیالوجی تو فزیالوجی پوچھا تو نارمل لفظ ہمیشہ یاد رکھنا. نارمل 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 کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از فزیالوجی تو آپ کہو گے کہ اسٹڈی آف نارمل ہیومن باڈی فنکشن از کالڈ فزیالوجی. اس میں ہم انسان کے اجزاء جتنی بھی اجزاء ہے جتنی بھی آرگنز ہے اس کا نارمل فنکشن اسٹڈی کرتے ہیں. تو نارمل لفظ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. The study of normal human body is called physiology. اس میں ہمارے انسان کے، کیونکہ ہم ہیومن اناٹمی پڑھتے ہیں کیونکہ آپ ہیومن کے ڈاکٹر ہو، صحیح ہے نا، انسانوں کے ڈاکٹر ہو، تو اس میں ہم انسان کے جسم کی جتنی بھی اجزاء ہے، انسان کے جسم کی نارمل فنکشن کے اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیالوجی. The term physiology is derived from two Greek words. یہ بھی دو یونان کے الفاظ ہیں، ان سے اخذ ہوا ہے. Physis mean nature، نوعیت. ہم نوعیت جانتے ہیں اس میں. اس کا نوعیت کیا ہے؟ کس طرح کام کرتا ہے؟ کون سا کام؟ نارمل کام. Logos مطلب اسٹڈی یا نالج. In physiology we study the mechanical, physical and biochemical function of human in good health. اس میں فزیالوجی میں ہمیشہ ہم کون سے ہیومن کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ جو صحت مند ہو، بیمار نہیں، کیونکہ بیمار کا بھی وہی کام کرتا ہے مگر صحیح کام نہیں کرتا. تو فزیالوجی میں ہم کون سے ہیومن کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اگر آپ بیمار کو اسٹڈی کر دو وہ پھر پیتھولوجی میں آتا ہے. صحیح ہے نا، وہ بات کی بات ہے. تو فزیالوجی میں ہم صحت مند کون سے، ہم کس کو کہتے ہیں؟ صحت مند ہم ہر اس شخص کو یا انسان کو کہتے ہیں جو تندرست ہو. تندرست کا مطلب جس کی باڈی آرگن جتنی بھی باڈی سسٹمز ہیں نا وہ نارمل کام ادا کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں صحت مند. تو فزیالوجی میں ہم میکینیکل، فزیکل اینڈ بایو کیمیکل تینوں کو ہم ملا کے نارمل ان ہیومن فنکشن دیئر آرگن اینڈ دا سیل آف وچ دے آر کمپوزڈ، اور ان کی اجزاء اور جتنی بھی خلیے ہے نا جس سے یہ بنا ہوا ہے انسان، تو اس کی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ نارمل فنکشن. فار ایگزامپل ادھر آپ، میں نے ایک پکچر آپ کے لیے یہ لگائی ادھر. لنگز فار ایگزامپل لنگز کا ہو گیا تو لنگز کیا کہ ایئر ٹون اینڈ گیس ایکسچینج، یہ گیس ایکسچینج کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی. مگر لنگز کا کام اور بھی بہت سارے ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں تقریباً 10-12 فنکشن ہے نا، وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. گیسٹرو کا کام کیا ہے؟ موٹیلیٹی اینڈ سیکریشن کا کام ہے اس کا ابزارپشن، ڈائجیشن، ابزارپشن، اور یہ تو جنا ہر خلیے کو تو جنا یہ رسائی کرنا نیوٹرینٹس کا، یہ آپ کو پتہ ہے. صحیح ہے، نیوٹرینٹس تک رسائی کس کا کام ہے؟ پھر سرکولیٹری سسٹم. صحیح. تو آلویز ریممبر، ہمیشہ یاد رکھنا، اناٹمی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از اناٹمی تو آپ کس چیز کے بارے میں آپ خیال رکھو گے؟ اسٹرکچر. کس چیز کی؟ اسٹرکچر، ساخت. اناٹمی ریلیٹڈ ٹو اسٹرکچر، فزیالوجی ریلیٹڈ ٹو نارمل فنکشن. نارمل فنکشن، نارمل فنکشن. کیوں زور دیتا ہوں؟ کیونکہ اکثر جدھر بھی میں گیا ہوں نا اور اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ واٹ از فزیالوجی، کہتے ہیں اسٹڈی آف ہیومن باڈی فنکشن از کالڈ فزیالوجی. یہ غلط ہے، اس طرح مت کہو. آپ آج کے بعد آپ کیا کہو؟ نارمل فنکشن. صحیح ہے نا. تو ابھی ہم تعلق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اناٹمی اینڈ فزیالوجی کا آپس میں کیا تعلق ہے. آپ لوگوں کو یہ کیوں ایک ہی سبجیکٹ ہو جنا، یہ دو سبجیکٹ ہے الگ الگ، بہت بڑے سبجیکٹ ہے، اور ان کو ایک آپ لوگوں کا ایک ہی پیپر ہوتا ہے اس کا، اور تو جنا ایک ہی کلاس ہوتا ہے، تو کیوں ان کا تعلق بیان کرتے ہیں ہم. اناٹمی اینڈ فزیالوجی are closely related field that together help us understand how the human body function. اناٹمی اینڈ فزیالوجی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت نزدیک تعلق ہے. ان دونوں کا بہت نزدیک تعلق ہے، کیونکہ یہ دونوں ملا کے یہ تو جنا ہمارا مدد کرتا ہے کس چیز کو سمجھنے کے لیے. ہیومن ہماری جو انسان ہوتا ہے نا، جو انسان ہمارے نہیں، انسان کی جسم کے فنکشن کو اور اس کی لوکیشن کو، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ان دونوں سبجیکٹ کا آپس میں بہت بڑا تعلق ہے. اناٹمی فار ایگزامپل، اناٹمی فوکس آن اسٹرکچر اینڈ آرگنائزیشن آف باڈی پارٹس. اور اناٹمی کا جو فوکس ہوتا ہے نا، ان کا کس چیز پہ فوکس ہوتا ہے؟
جو ہماری جسم کی جتنی بھی ساخت ہوتے ہیں نا اس پہ اس کا فوکس ہوتا ہے اور یہ کس طرح رکھے گئے ہماری باڈی میں سچ از آرگن ٹیشو بون اینڈ مسل یہ ہماری باڈی میں کس طرح رکھے گئے ہیں اناٹمی پرووائڈ دا فریم ورک اور بلو پرنٹ آف دا باڈی یہ ہماری باڈی کو کیا دیتے ہیں ڈھانچہ دیتے ہیں صحیح ہے physiology this deal with the normal function and processes that occur within the body structure اور physiology کسی جتنی بھی اجزاء ہمارے باڈی میں موجود ہوتے ہیں نا اس کے نارمل فنکشن بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں فزیالوجی میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اناٹمی میں ہم ایک آرگن کو جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اسٹمک ہے یہ لیور ہے یہ کڈنی ہے کہاں موجود ہے کون کون سے آرٹریز ادھر جاتے ہیں کون سے وینز نروز ساروں کو جانتے ہیں ان کا تعلق جانتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل کڈنی ہو گیا تو کڈنی کی اوپر کیا چیز ہے لیٹر اس کے سائڈ پہ کیا چیز موجود ہوتے ہیں نیچے کیا چیزیں موجود ہوتے ہیں کون کون سے آرٹری وین کے پدر ادھر جاتے ہیں کون سے آرٹری وینز ادھر موجود ہیں نروز موجود ہوتے ہیں ان ساروں کو یہ جتنا بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں اس میں یہ تو یہ ہم کس چیز میں سٹڈی کرتے ہیں اناٹمی میں اینڈ فزیالوجی میں ہم کیا کہتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں فنکشن اس کا کہ کڈنی کا کیا فنکشن ہے یہ نارمل کس طرح فنکشن ادا کر دیتا ہے نارمل فنکشن ہم اس میں سٹڈی کر دیتے ہیں physiology this deal with the normal function physiology explain how different body together to maintain life اور فزیالوجی ہمیں ایکسپلور کر دیتے ہیں ہمیں ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں مختلف جو اجزاء حصے نا ہمارے باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں نا ان کے بارے میں علم دیتے ہیں ہم کو کہ اور پھر یہ بھی ہم کو معلوم ہے نا کہ وائٹل آرگن کون کون سے فار ایگزامپل برین کو ہم وائٹل آرگن کہتے ہیں ہارٹ کو وائٹل آرگن کہتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہماری باڈی ہماری لائف مینٹین برقرار نہیں رہ سکتا تو فزیالوجی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں اس میں ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں جتنے بھی آرگنز ہیں نا اس کے فنکشن نارمل فنکشن کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اور یہ بھی سٹڈی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے باڈی سے نکال دیا تو کیا ہماری زندگی برقرار رہ سکے گی صحیح ہے نا ان پرفارم ویریس فنکشن اور اس کا جو نارمل فنکشن ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں سچ اے سرکولیشن ڈائجیشن ریسپائریشن یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بعد میں اس کو آتے ہیں ان سمری اناٹمی پرووائڈ دا اسٹرکچر اینڈ فزیالوجی ایکسپلین ہاؤ دیٹ اسٹرکچر ورک اناٹمی ہمیں اسٹرکچر کے بارے میں علم دیتے ہیں اور فزیالوجی یہ ایکسپلین کر دیتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر کس طرح نارمل فنکشن ادا کرتے ہیں These two fields are interconnected as through understanding of body structure essential for explaining its function and vice versa. اور اس میں ہم کیا جتنے بھی ساخت ہے نا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے نارمل فنکشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اگر کوئی جتنا بھی لمبا کلاس کیوں نہ لے اناٹمی فزیالوجی ریلیشن شپ کا وہی دو باتوں پہ اس کو کہ اناٹمی میں ہم ساخت پڑھتے ہیں فنکشن اور فزیالوجی میں ہم نارمل فنکشن پڑھتے ہیں صحیح ہے نا تو اگر آپ نے ساخت کو معلوم کیا فار ایگزامپل اناٹمی فزیالوجی میچولی ڈیپینڈنٹ یہ باہمی ان کا ایک دوسرے پہ انحصار ہے if physiology is ignored اگر فزیالوجی کو ہم نے اگنور کیا ہاں کہ آپ جاؤ تو اناٹمی بیکم نتھنگ تو اناٹمی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ادھر کڈنی جانتے یہ کڈنی ہے کوئی کہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا کر دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہماری باڈی میں تو علم نامکمل ہوا نا صحیح ہے but a study of what things look like their names and their location in the body sorry اناٹمی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے سائز کے بارے میں اس کو پڑھتے ہیں اس کا لوکیشن پڑھتے ہیں تو اناٹمی اینڈ فزیالوجی کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے کہ اناٹمی ہم کو ایک ساخت ایک اسٹرکچر ایک باڈی آرگن ایک باڈی پارٹس اس کا نام بتا دیتے ہیں اس کا لوکیشن بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر واقع ہے اور اس کا ریلیشن شپ بتا دیتے ہیں صحیح ہے نا اور فزیالوجی ہم کو کیا بتاتے ہیں نارمل فنکشن کی نارمل کردار اس کا نارمل کام کیا ہے It's impossible to explain the physiology of an organ without basing it on its anatomy تو وہی بات ہو گئی کہ اگر آپ اناٹمی کو ایکسپلین کرتے ہو اور فزیالوجی کی نہیں فزیالوجی کو ایکسپلین کرتے اناٹمی کو نہیں تو پھر علم کیا ہے نامکمل ہے صحیح ہے بیسک ٹرمینالوجیز کی طرف آ جاتے ہیں ابھی یہ اناٹمی کی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اناٹمی کی تقریباً 23 برانچز میں نے مطلب اس کی الگ سی ویڈیو ہے اور میں نے صرف ادھر چند تو جناب برانچز جو آپ کے پیپر میں آتے ہیں اگر کوئی اور بھی مطلب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں صحیح ہے گراس اناٹمی برانچ آف اناٹمی ان وچ وی اسٹڈی میکروسکوپک by naked eye of specific human body structure or organ
ग्रॉस अनाटमी में हम ये अनाटमी का वो शाख है जिसमें वो शाख है जिसमें हम क्या स्टडी करते थे, जिसमें हम इंसान के अज्जा को स्टडी करते हैं क्या, आंखों के जरिए किस तरह, लेंस हमने इस्तेमाल नहीं किया, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं किया, और हमने आंखों से निग्ड आई से बॉडी ऑर्गन को देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस अनाटमी। ग्रॉस अनाटमी अनाटमी का वो शाख है जो हम आंखों के जरिए जो दिखाई देते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस अनाटमी। सो देयरफॉर ग्रॉस अनाटमी आल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक अनाटमी। मैक्रो मीन बड़ा, ग्रेट, सही ना। तो मैक्रो का क्या, लार्ज, मैक्रो का मतलब है लार्ज, बड़ा, मैक्रो का क्या मतलब है, लार्ज। तो ग्रॉस अनाटमी को हम मैक्रोस्कोपिक अनाटमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन ग्रॉस अनाटमी नो नीड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, ग्रॉस अनाटमी में हम किसी आला, किसी इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, लेंस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल मसल, जो हम मसल देखते हैं, ये बोन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन और स्किन, सही है ना, ये क्योंकि स्किन नजर आता है, बोन नजर आता है, सही है ना। डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब ये स्टमक, इंटेस्टाइन, ये चीजें, एसोफेगस, सही है। जनरली ग्रॉस अनाटमी स्टडी ऑन डेड बॉडी, आम तौर पर ग्रॉस अनाटमी को हम कहां पर स्टडी करते हैं, ज्यादातर डेड बॉडीज पे। ओह बॉडी, ओह जिसमें जिसमें रूह न हो, उसको हम कहते हैं डेड बॉडी, सही है ना। बिकॉज यू कैन नॉट डाइसेक्ट अ लिविंग ह्यूमन टू स्टडी अनाटमी। क्यों, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहोगे कि यार ग्रॉस अनाटमी को हम डेड बॉडी पे मतलब वो स्टडी करते, तो आपसे कोई पूछे कि क्यों स्टडी करते, तो आप क्या कहोगे कि जो जिंदा इंसान होता है ना, उसको हम इस तरह डाइसेक्ट नहीं करते कि उसकी स्टमक को निकाले, इसको मतलब इसको इंटेस्टाइन को निकाले। अगर आप कहोगे कि सर्जरी में, तो मैंने उधर अनाटमी में, आप इंशाल्लाह जब उधर जाओगे, उधर पढ़ लोगे, तो सर्जिकल अनाटमी में मैंने उधर तो जो ना एक्सप्लेन किया है उधर, सही है। तो जनरली आम तौर पर ग्रॉस अनाटमी को हम डेड बॉडीज पे अप्लाई करते हैं। टोपोग्राफिक अनाटमी क्या चीज है, द स्टडी बेस्ड ऑन रीजन। ये इसका जो फोकस होता है ना, वो किस चीज पे होता है, हमारे जिस्म के रीजन पे, हिस्से पे, खास खास हिस्से पे, अ डिवीजन इन एम्फसाइजिंग द रिलेशन बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर। और इसका मुख्तलिफ, एक फॉर एग्जांपल एक स्टमक हुई है हमारे पास, तो स्टमक का रिलेशनशिप, इसके सुपीरियर क्या चीज है, इंफीरियर क्या चीज है, लेटरली क्या चीज है, कौन से आर्टरीज, कौन से वेन, कौन से कैपिलरी, कौन से सॉरी नर्व इधर जाते हैं, सही है ना। और इसका तो जो ना दादी की स्किन से अटैच होता है, नहीं किस तरह अटैच होता है, पेरिटोनियम से, ये सारी इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफिक में हम खास बॉडी के खास रीजन को हम जब स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोपोग्राफिक आल्सो कॉल्ड रीजनल अनाटमी। टोपोग्राफिक को हम रीजनल अनाटमी भी कहते हैं, सही है। रीजनल अनाटमी मतलब ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई कहे कि यार मुझे दिल, हार्ट, लंग्स, ये इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन, ये इधर क्वेश्चन है, कौन सा, लार्ज, स्मॉल, स्मॉल में कौन सा हिस्सा, तो ये लार्ज में कौन सा हिस्सा, जो हिस्सा हम पढ़ते हैं ना स्पेसिफिक, इसको हम कहते हैं रीजनल या टोपोग्राफिक अनाटमी, सही है ना, समझ आ गया। दूसरा है केडावेर का अनाटमी। केडावेर का अनाटमी किस चीज को कहते हैं, इन विच वी स्टडी द ह्यूमन डेड या प्रिजर्व बॉडी। केडावेर का अनाटमी में ये अक्सर आप लोगों के पेपर में आते हैं, तो वही मैंने उठाए जो ज्यादातर पेपर में आते हैं, सही है। तो इसमें हम जो मुर्दे हुए इंसान होते हैं ना, मुर्दे मतलब जिसकी बॉडी में रूह न हो, वो हम इसमें कैडावेरिक अनाटमी में स्टडी करते हैं। और प्रिजर्व बॉडी या वो बॉडीज जो प्रिजर्व जो रखे गए हैं, कहाँ पर, मेडिकल कॉलेजेस में, इधर जो जनाब आप लोग उस पर क्या कर देते हो, और उसके ऑर्गन को मतलब ऑलरेडी डाइसेक्ट होते हैं, और वो आप जानते हो कि ये, हाँ ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये एसोफेगस है, ये ट्रीकिया है। तो सारे जब हम इसको डेड बॉडी में, जो प्रिजर्व बॉडी है या डेड बॉडी है, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, कैडावेरिक अनाटमी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। इसमें हम एक खुलिए की साख्त और काम को जानते हैं कि इसका साख्त किस तरह है, मतलब इसका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस, और ये कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है, और इसका काम किया है, सारे इसमें हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, सही है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू, जितनी भी टिश्यू है ना, उसकी स्टडी को हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी को हिस्टोलॉजी में हम क्या, कौन से क्या चीज स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू स्टडी करते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोपिक अनाटमी भी कहते हैं, सही याद रखना, माइक्रोस्कोपिक अनाटमी।
اور دوسرا اور جو اگلا جو برانچ ہے وہ آسٹیالوجی، اس میں ہم جتنے بھی بونز ہیں نا اس کے اسٹرکچر اور فنکشن کو پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ کیوں جلدی جلدی پڑھتے کیوں آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے. مایالوجی، دا اسٹڈی آف اسٹرکچر آف اینڈ فنکشن آف مسل، اس میں ہم مسل کی جتنے بھی ساخت ہے نا اور اس کا کام کہ مسل کا کیا کام ہے، مطلب جو کارڈیک مسل ہے نا اس کا کام کیا ہے، اسکلیٹل مسل کا کیا کام ہے. صحیح ہے نا؟ اسموتھ مسل کا کیا کام ہے، اسموتھ مسل میں کون کون سے آتے ہیں، تو سارے کو. صحیح ہے. آرتھرالوجی، اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف جوائنٹ ہے، اور اس میں ہم آرتھرالوجی میں جوائنٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. انجیولوجی میں ہم بلڈ ویسل اور لیمف سسٹم کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ بلڈ جو جتنے بھی خون کے نالیاں ہیں نا اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور لیمفیٹک سسٹم کے بارے میں. لیمفیٹک سسٹم پہ الگ سی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ. صحیح. نیورولوجی میں ہم نروس سسٹم کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں جو میرا اپنا ٹاپک ہے. صحیح. آرگنائزیشن آف باڈی آف دی باڈی، ابھی ہم جو ہمارا جسم ہے نا اس کے تنظیموں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ تنظیموں اس کا یہ کس طرح پیدا ہوا، کون کون سی چیزیں اکٹھے ہو کے اس نے پیدا کیا، جو مل کے اس باڈی کو تو جو نا بنایا اس نے، یہ اس کو اللہ نے بنایا ہے. صحیح ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے ہماری باڈی کو. تو مطلب کون کون سی چیزیں ملا کے تو جو نا یہ باڈی بن گئی ہے. آ جاتے ہیں اناٹمی. سب سے پہلے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یار مجھے آرگنائزیشن باڈی یا لیونگ آرگنزم بتا دے تو آپ سٹارٹ لو گے کس چیز سے؟ سب اٹامک پارٹیکل سے. سیل سے ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ سیل بہت بڑا ہے. صحیح ہے، بہت بڑا ہے، ادھر تک جانا تو جناب کو ابھی پتہ چل جائے گا. تو سیل سے سٹارٹ نہیں لینا. سب اٹامک پارٹیکل میں کیا چیز؟ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے. صحیح ہے. ہم ہیومن کے بارے میں، ہیومن باڈی کے بارے میں اسٹڈی کرتے تو ابھی ہم تو جناب یہ ایٹم سے لیں گے. ایٹم میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن یہ کمبائن ہو کے یہ کیا چیز بنا دیتے ہیں؟ سمپل مالیکیول. مطلب سمپل مالیکیول واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، اوزون، نائٹروجن، گلوکوز، یہ کمبائن ہو کے کیا کہ کمپلیکس مالیکیول. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ، لپڈ، پروٹین اینڈ نیوکلک ایسڈ. پھر آرگنیلی، یہ کمبائن ہو کے آرگنیل بنا دیتے. آرگنیل کیا چیز ہے؟ اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف سیل از کالڈ آرگنیلی. ایک خلیے کی جتنی بھی ساخت اور کام کرنے کی جتنی بھی اجزاء ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرگنیلی کہتے ہیں. آرگنیلی میں فار ایگزامپل نیوکلیس، مائٹوکونڈریا، سیل ممبرین، انڈوپلازم، ریٹیکولم، کلوروپلاست کہاں پر واقع ہوتا ہے؟ پلانٹس میں. سینٹریول اینڈ گالجی باڈی. صحیح ہے. سیل، سنگل سیل آرگینزم. سیل تو جو نا ایک سنگل سیل آرگینزم ہے، ایک تو جو نا کیا ہے ملٹی سیلر جو ہم ہے. صحیح ہے. سنگل سیل میں میں نے بیکٹیریا کا تو یہ کیوں لیا آپ کو لوگوں کو؟ آپ کہو گے کہ ادھر ہیومن باڈی اوپر لکھا ہے اور باڈی کے بارے میں، اور نیچے تو جو نا بیکٹیریا اور یہ تو آپ لوگوں کی علم کے لیے. صحیح. اسپیشلائز سیل، ملٹی سیلر آرگینزم. اسکین، ملٹی سیلر آرگینزم مطلب جو کیا چیز ہے؟ اسکین سیل ہو گیا، ہمارا ریڈ سیل ہو گیا ہماری باڈی. صحیح ہے. ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو کی کتنے اقسام ہیں ٹوٹل ہماری باڈی میں؟ 4. کون سے؟ ایپیتھیلیل ٹیشو، نروس ٹیشو، مسل ٹیشو اینڈ کنیکٹیو ٹیشو. یہ یاد رکھنا، آپ اکثر MCQs میں آتا ہے. ٹیشو کی کتنی قسم ہے؟ 4. ایپیتھیلیل، نروس، مسکولر اینڈ کنیکٹیو ٹیشو. پھر ٹیشو تو جو نا وہ مختلف ٹیشو کمبائن ہو کے ایک آرگن بنا دیتے ہیں. سیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ The basic unit of living organism or life is called cell. ہمارے زندگی کا یا جانداروں کا جو اکائی ہے نا، بنیادی اکائی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خلیہ، سیل. آرگنیلی کس کو کہتے ہیں؟ خلیہ کی بنیادی اکائی کو. خلیہ کی بنیادی اکائیاں جو مختلف اکائی ہے نا، جو مطلب جہاں وہ اپنا خاص سٹرکچر رکھتے ہیں، خاص ساخت رکھتے ہیں اور خاص شیپ ہے اس کا، اور کیا ہے؟ خاص کام ادا کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنیلی. پھر سیلز، ٹیشو کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب سیم سیلز کمبائن ہو کے ایک خاص کردار ادا کر دیتے تھے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیشو. اور ٹیشو پھر آرگن آ گیا تو آرگن مختلف ٹیشو کمبائن ہو کے آرگن بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل برین، لیور، سٹمک، پینکریاس، لنگ. پھر سسٹم، مختلف آرگنز کمبائن ہو کے اور خاص کام ادا کرے نا، اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم. فار ایگزامپل انٹیگومنٹری سسٹم، یہ ہمارے باڈی کے ٹوٹل 11 سسٹم ہے. صحیح. کتنے سسٹم ہے؟ 11. اس کو آپ کس طرح یاد رکھو گے؟ ایک سمپل، آپ اپنی گھڑی کو اس طرح دیکھو گے تو اگر گھڑی کو دیکھو گے نا تو سب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو گھڑی نظر آئے گی. اس کے بعد کیا؟
جو مطلب جس کی ہاتھوں پہ کیا ہو، ہیئرز ہو، بال ہو، وہ نظر آئیں گے، سکن نظر آتا ہے، اور نیلز یہ ناخن نظر آتے ہیں۔ اس کے علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھڑی کے علاوہ ہیئرز، سکن اینڈ نیلز، اور اس کے بارے میں ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو یہ کون سے سسٹم میں آتا ہے؟ انٹروگومنٹری۔ پھر اگر آپ اس کو ٹچ کرو گے تو آپ بھی کر لے، کوئی بات نہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ کر لو گے تو کیا بالکل سافٹ سا محسوس ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسل۔ تو یہ اور بھی زور دبائیں گے تو کیا ہے؟ ہڈی، ٹوس سا چیز محسوس ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکیلیٹو مسکولر سسٹم۔ اس کو بعض لوگ تو جناب بعض بکس نے ادھر الگ الگ لکھی ہے، بعض بکس نے ایک جیسے مطلب اسکیلیٹل مسکولر سسٹم لکھا ہے۔ پھر اگر آپ اس کو اس طرح کر لو، اس طرح اس کو، تو کیا درد محسوس ہوگا؟ آپ کو کہتے ہیں کہ درد کیا جاتا ہے؟ برین، تو نروس سسٹم۔ پھر اگر آپ برین کے نیچے تو جناب آپ آ جاؤ ادھر، تو کیا ادھر کیا آئیز ہے، تو یہ برین کے ساتھ، صحیح ہے، نروس سسٹم سے۔ پھر ادھر آ گیا کیا؟ ناک آ گیا، تو ناک کی کیا ہے؟ ریسپائریٹری سسٹم۔ ماؤتھ آ گیا تو ڈائجسٹو سسٹم۔ ادھر آ گیا انڈوکرائن، تائرائڈ، صحیح ہے۔ پھر نیچے آ جائے، یہ آپ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سی چیز، پھر ادھر کیا چیز موجود ہے؟ ساری لنگز، ادھر لنگ میں ہارٹ موجود ہوتا ہے، تو سرکولیٹری سسٹم، جتنے بھی باڈی میں وہ کرتے ہیں نا، اور جو لیمفیٹک تو جنا، اور دوسرا کیا ہے؟ لیمفیٹک سسٹم۔ اس پہ الگ الگ انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا صرف سسٹم پہ، صحیح ہے، باڈی سسٹم پہ، اس کا جو بڑے بڑے فنکشن ہے نا اس پہ۔ اور اس کے بعد کیا؟ یورینری سسٹم اینڈ ریپروڈکٹیو سسٹم، اور ایک ہے ایکسکریٹری سسٹم۔ تو یہ ساروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سسٹم کہتے ہیں۔ تو باڈی میں تقریباً ٹوٹل کتنے سسٹم ہے؟ 11، یہ نام ہے اس کے، صحیح ہے۔ آرگینزم، جب مختلف یہ 11 سسٹم کمبائن ہو کے یا 12 سسٹم کمبائن ہو کے یہ ایک بناتا ہے کیا چیز؟ باڈی۔ اور جو ایک باڈی میں، ایک جسم میں یہ سارے سسٹم موجود ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جاندار، انسان۔ جب اس میں روح موجود ہو گیا تو یہ لیونگ ہو گیا، اور اسے یہ روح نکل گیا تو پھر سوری آرگینزم۔ آرگینزم میں سوشل اینیمل، ہیومن، اینیمل، ڈاگ، پلانٹ، یہ تو یہ نا اس کی پھر ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ آل ادر لیونگ آرگینزم آر یونیسیلر، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی وہ یونیسیلر ہے۔ تو ہم نے آرگنائزیشن میں کیا پڑھنا؟ سب پارٹیکل میں آگے، پھر ایٹم، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ سوری آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن اینڈ نائٹروجن، یہ چیزیں تو جنا یہ ساری کیا ہو گیا؟ یہ آرگنائزیشن آف باڈی۔ اب اناٹامیکل پوزیشن کے بارے میں کے باری آتی ہے، صحیح ہے۔ اناٹامیکل پوزیشن کیا چیز ہے؟ اس میں آپ تھوڑا صرف 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا آپ کو، اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہوگا آپ کو، صحیح ہے۔ اناٹامیکل پوزیشن یہ آپ جب میڈیکل فیلڈ میں انٹر ہوتے ہو نا، جو بھی فیلڈ ہے آپ کے، بی ایس نرسنگ، ایم بی بی ایس، جو بھی ہو، تو اس میں آپ اناٹامیکل پوزیشن تو جو نا یہ ضرور یاد رکھتے ہو۔ تو اس ڈیٹ پوزیشن، اناٹامیکل پوزیشن، یہ وہی حالت ہے ایک جسم کا وہی حالت when a person is standing upright، جب ایک بندہ سیدھا کھڑا ہو جائے، جب کھڑا ہوتا ہے تو کیا کر لو گے؟ کھڑے ہو جاؤ پلیز، کھڑے ہو جاؤ، سیدھا کھڑے ہو جاؤ، جو میں کہوں گا آپ اس طرح کر لو، بہت آسانی سے آپ جناب ہمیشہ کے لیے یاد رکھو گے۔ سیدھا کھڑا ہو جاؤ، جب سیدھا کھڑے تو سینے کو، اپنی چھاتی کو تو جنا کیا کر لو؟ باہر کی طرف توڑا نکالو، توڑا زیادہ نہیں، توڑا معمولی سا۔ ماؤتھ کلوز ود نیوٹرل فیشیل ایکسپریشن، اور اپنے منہ کو کیا کرو؟ بند رکھو، اور فیشیل جو ایکسپریشن ہے نا اس کو کیا کرو؟ نیوٹرل رکھو۔ نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ ہنسنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، خفگان موڈ نہیں ہے، صحیح ہے نا، اور یہ نہیں، بس کیا اس طرح، صحیح ہے۔ یہ فیشیل ایکسپریشن آپ کا نیوٹرل ہونا چاہیے۔ ان دا لوور لمب ٹوگیدر، اور دونوں پاؤں کو، لوور لمب مطلب دونوں پاؤں، اس کو کیا کر لو؟ ایک دوسرے کے قریب لے آؤ، ہاں صحیح ہو گیا، ابھی لے گیا، ہاں صحیح۔ اب کیا کر لو؟ سلائٹلی اپارٹ، اب معمولی سا ایک دوسرے سے علیحدہ کر لو، معمولی، اوکے، بس۔ فیٹ پلیٹ آن دا فلور، اور آپ کے جو فیٹ ہے نا، جو نیچے پاؤں ہے، وہ کیا ہے؟ زمین پہ بالکل فیوس ہونا چاہیے، اس لیے آپ کا جو کیا ہے، جو سول ہے، صحیح ہے۔ فیٹ اینڈ ٹوز پوائنٹنگ
फॉरवर्ड, और आपके जो टोज है पंजा है ना वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सही है, सीधा सीधा, हाँ हाँ सही सही सही, और नहीं हिलाना। अपर लिम एट द साइड, और जो दोनों हाथ है ना ये साइड पे ले आओ, इसको ले आया, हाँ हाँ सही, सीधा सीधा कर लो, सही हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम द ट्रंक, और अभी मामूली से आपने ये तना है ना इसे थोड़ा कर लो, हाँ थोड़ा थोड़ा दूर ले जाओ, ओ बस बस बस, ओके। विद द palms फेसिंग फॉरवर्ड, और आपका जो palms है ना ये क्या है, इस तरह होना चाहिए, सही है। इन thumbs पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, और ये thumb तो है ना ये जो अंगूठा है ना वो बॉडी से अवे होना चाहिए। एंड हेड एंड आईज डायरेक्ट स्ट्रेट, और आपकी जो हेड है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह सीधा, आंखें सीधा। ये चिन, चिन क्या मामूली सा है, इस तरह नहीं, चिन इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं, इस तरह हो गया तो मामूली सा, मामूली सा, गुड। एनाटॉमिकल पोजीशन को हम स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन भी कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या हो गया, याद आ गया, सही है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, देखो अभी आप तो जो ना सीधा खड़े हो गए, छाती को निकाला, जल्दी जल्दी, वो दोबारा 1 मिनट सिर्फ लगता है, छाती को निकाला, मुंह बंद, फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल, दोनों पाँव पहले एक दूसरे के साथ जोड़ो, फिर मामूली सा एक दूसरे से अलग कर लो, सही है, दूर ले जाओ मामूली सा, ये सीधा। दोनों हाथों को पहले ले आओ, बॉडी से टच कर लो, फिर तो जो ना क्या कर लो, थोड़ा सा दूर ले जाओ, थोड़ा सा दूर ले जाओ इसको, देखो। और ये उंगलियां थोड़ी सी इसमें गैप होना चाहिए, और ये आपका जो अंगूठा है ना ये बॉडी से दूर होना चाहिए, और ये पाम फॉरवर्ड, जो भी एग्जामिनर हो, जो भी बंदा होना आपसे पूछता तो उसकी तरफ आपका ये पाम उसकी तरफ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल। ये देखो ये एनाटॉमी, ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों क्यों आ जाए, अभी हम इसका अहमियत पढ़ते हैं। तो एनाटॉमिकल स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन इज एग्रीड अपॉन बाय द इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी। इसको हम स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन इसलिए कहते हैं ना, जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी नर्स है, जितने भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड से जितने भी लोग हैं ना, इन सारे इन पे राजी हो गई है कि हाँ बॉडी को इस तरह होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, आपकी आंखें तो जो ना सीधा होना चाहिए, हेड सीधा होना चाहिए, चेन को थोड़ा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं, इस तरह नहीं, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, छाती को थोड़ा बाहर बाहर, ये आपके जो टांगे है ना, टांगे दोनों वो सीधा होना चाहिए, और एक दूसरे से मामूली सा अपार्ट होना चाहिए। बॉडी के जो आर्म्स होते हैं ना ये बॉडी से थोड़े मतलब मामूली से दूर होना चाहिए, और ये पाम्स आपके जो भी बंदा आपसे बातें करता है ना, आपको कहे कि मुझे एनाटॉमिकल पोजीशन, तो ये उसके तरफ होना चाहिए, और ये उंगलियां एक दूसरे से एक दूसरा अलग होना चाहिए, और ये तम इस तरह होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, असल बात यही है कि ये क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये सारी इस पे राजी हो गई है। इन एडिशन द आर्म्स आर यूजुअली प्लेस्ड स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम द बॉडी सो दैट द हैंड डू नॉट टच द साइड्स। ये बार बार ये, क्योंकि अब हमारे स्टूडेंट ज्यादातर ये गलती करते, तो दोबारा मैंने इधर तो किया, दोबारा मेंशन किया कि हाथों को बॉडी से थोड़ा अपार्ट होना चाहिए, दूर होना, मामूली सा दूर होना चाहिए, मामूली सा दूर होना चाहिए। The position of the limbs, particularly the arms, have important implications for the directional term in those appendages. क्योंकि ये क्या है, अगर आप हाथ है तो जो ना आपके हाथ, दोनों हाथ, जो भी बंदा आपसे कहेंगे कि जो एग्जामिनर हो, प्रोफेसर जो भी हो ना, आपसे कहे कि हाँ एनाटॉमिकल पोजीशन बना दो, तो आपके पाम्स उसकी तरफ होना चाहिए, उसकी तरफ होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ होना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन का अपना कोई माना नहीं है, अपना कोई माना नहीं है, मगर ये क्या है, ये बॉडी का एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस क्या, जो भी डॉक्टर हो, नर्स हो, एग्जामिनर हो, स्टूडेंट्स हो, तो बॉडी को आसानी से स्टडी कर सकते हैं अगर कोई बॉडी सही तरीके से एनाटॉमिकल पोजीशन पे हो। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल प्लेन्स, डायरेक्शन, रिलेशनशिप, ये सारे हम पढ़ लेंगे अभी। Whenever anatomical terms are used in a standard manner, they become clear. और जब आप कोई कहेंगे कि हाँ ये एंटीरियर किस चीज को कहते हैं, पोस्टीरियर सारे अभी हम कहते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर सारे, प्रॉक्सिमल, लेटरल, ये डिस्टल सारे अभी हम तो जो क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। Anatomic term use is anatomical terms such as anterior and posterior, medial, lateral, ये सारे abduction, adduction, ये सारे इधर बेस नहीं करेंगे, उधर बेस कर लेंगे। Anatomical position is essential for understanding human body
in physiology because it provides a precise and uniform way to describe the body structure. Anatomical position یہ ہمارے جسم کی جتنی بھی ساخت ہے نا اس کو صحیح طریقے سے کیا کہ سمجھنے میں مدد کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہاتھ آپ نے اس طرح کیا تو کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی انگلیاں ہے یا نہیں, پتہ نہیں چلتا نا. جب آپ اس کو اس طرح کریں گے پتہ چلتا ہے. آپ نے ہاتھ اس طرح کیا تو آپ لوگ کہیں گے کہ ادھر یہ کا جو مطلب آرم پیٹ ہے نا یہ باڈی سے اٹیچ ہے یا نہیں, تو آپ اس کو تھوڑا کر لے تو ہاں صحیح طریقے سے بندہ اسٹڈی کر سکتا ہے. آپ نے اس طرح کیا ہے اس طرح تو کوئی صحیح نا غلط ہے نا, تو صحیح اسٹڈی نہیں ہو سکتا. Anatomical position is important for healthcare professional because it provides a standard reference point for describing the location of the body parts and structure. وہی بات آ گئی ہے. Anatomical position میں ہم کیا جتنے بھی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا جو ساخت ہوتے ہیں اس میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور یہ جب اسٹڈی کرتے ہیں نا آسانی سے تو ہمارے سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. اور جو میڈیکل پروفیشنلس ہیں ڈاکٹر نرس جتنے بھی لوگ ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں یہ خاص الفاظ ہے. اگر کوئی بندہ گیا آپ کہو گے کہ ہاں اس کو تو جو نا اس کے وینٹرل سائڈ یہی ہے, وینٹرل سائڈ پہ یہ چیز ہے, ڈورسل سائڈ, تو وہ کہے گا کہ یہ کیا بتا رہا ہے, کیونکہ یہ تو انگلش کے الفاظ نہیں ہے نا. تو الفاظ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو. صحیح ہے. ان ایزی example of importance of anatomical position is the hand. اس کا ہاتھ ہو گیا. which part of the hand is the front, کون سا تو جو نا وہ فرنٹ حصہ ہے, کون سا پام ہے, کون سا نکلز, جس کو ہم کہتے ہیں نکلز, اس کو کیا کہتے ہیں نکلز. which part of the medial, کون سا تو جو نا میڈیل ہے, کون سا تو جو نا وہ کیا ہے لیٹرل. تو سارے اس میں ہم پڑھ دیتے ہیں. anatomic position reduce ambiguity in defining the position of problem areas on the body. یہ ہمارے جتنے بھی شکوک ان شبہات ہیں نا اس کو کیا کر دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. کہ ہاں کوئی آپ انشاءاللہ ہمیں پلینز اور سیکشن آپ پڑھ لیں گے تو ادھر آپ کو اور بھی سمجھ آئے گا. ادھر انیٹامیکل پوزیشن کا آپ بالکل سمجھ آئے گا آپ لوگوں کو. انیٹامیکل پوزیشن allow health care provider to communicate constantly, giving the proper orientation when dealing with the patient. تو ڈاکٹر نرس جتنی بھی میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل ہے نا, ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے, وہ آسانی کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں ہاں کھڑے ہو جاؤ یہ کرو. اور جب آپ ایکس رے وغیرہ نکالتے ہو نا تو اس آپ کو کہتے ہیں ہاں کھڑے ہو جاؤ, منہ بند رکھو کھلا رکھو, آپ کو کہتے ہیں نا وہ خاص پوزیشن ہے. وہ خاص پوزیشن ہم الگ انشاءاللہ کر لیں گے. تو آپ کو سیدھا کھڑے ہو جاؤ, چھاتی کو باہر نکالو, یہ سارے کیا انیٹامیکل پوزیشن. صحیح. اب باڈی پلینز اینڈ سیکشن کی طرف آتے ہیں. باڈی پلین اینڈ سیکشن ادھر ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں اور دوسرے میں انشاءاللہ پھر جو ہے نا اگلے پارٹ بی میں جو ہے نا پھر جاری رکھتے ہیں.